وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین، برادران اسلام، اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی مرتے دم تک ہمیں ایمان پر باقی رکھے، آمین۔ اللہ تعالی نے انسان کو عقل دیا ہے۔ یہ عقل انسان کو دوسری تمام تر چیزوں سے ممتاز کرتی ہے۔ انسان اور جانوروں کے درمیان یہی عقل ہے جو امتیاز کا ذریعہ ہے۔ یہی عقل ہے جس کے ذریعہ انسان پوری دنیا کو اپنا تابع بنا لیتی ہے، دنیا کی بڑی سی بڑی چیز کو اپنے قبضے میں کر لیتی ہے، شیر کو پنجرے میں بند کر لیتی ہے۔ یہی عقل ہے جس کے بدولت انسان ہاتھی کو پنجرے میں کر دیتا ہے، سانپ اژدہا وغیرہ کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اسی لیے کسی نے لکھا ہے کہ یوں سمجھو کہ دین کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ 5 چیزوں پر منحصر ہے۔ نمبر 1، دین کی حفاظت یعنی ایمان کی حفاظت، جان کی حفاظت، نسل کی حفاظت، مال کی حفاظت اور عقل کی حفاظت۔ آج ہم میں سے بہت سے انسان وہ ہیں جو جان بوجھ کر اپنی اس عقل کو ختم کر رہے ہیں۔ ایک جگہ آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان شراب پیتا ہے یا نشے کی چیز استعمال کرتا ہے وہ اس کی عقل میں سے کچھ حصہ کم کر دیا کرتا ہے، پھر وہ حصہ کبھی بھی واپس نہیں آیا کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے، نشے کی چیز استعمال کرتا ہے تو اس کے عقل کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے اور پھر وہ حصہ واپس نہیں آیا کرتا ہے۔ آج ہمارا سماج، ہمارے معاشرے کے اندر شراب کی، نشہ کی چیزوں کی، چاہے وہ بھنگ ہو، چاہے وہ افیم ہو، چاہے وہ چرس ہو، چاہے گٹکے کی شکل میں ہو، اس طرح کی عادت بنتی چلی جا رہی ہے کہ آج گٹکا کھانا یہ فیشن سمجھا جانے لگا ہے، عیب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ نشے کی چیز بلکہ افیم وغیرہ کا استعمال کرنا بھی بہت سے لوگ فیشن سمجھنے لگے ہیں، جبکہ وہ اپنی یہ قیمتی دولت جو عقل کی شکل میں اللہ نے دیا ہے، اس دولت کو وہ ختم کر رہا ہے، اس کو وہ گھٹا رہا ہے، اس نشے کی چیز استعمال کر کے خود اپنی عقل کو وہ کم کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی نشہ کرنے والے اور نشہ کی چیز استعمال کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے، اسے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور شراب سے تعلق رکھنے والے تمام تر چیزوں پہ لعنت کی ہے۔ خود شراب پر لعنت،
شراب پینے والے پر لعنت، شراب بنانے والے پہ لعنت، شراب کا پیالہ اٹھانے والے پہ لعنت، شراب کا جام لانے والے پہ، شراب خرید کر لانے والے پہ لعنت، ان تمام لوگوں پہ لعنت کی گئی ہے جو کسی نہ کسی طرح شراب کے کاروبار میں شریک ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کے کاروبار کو لکھنے والا بھی وہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جسے محسوس کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے۔ چنانچہ جب صحابہ پہنچے مدینہ منورہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور چند صحابی تھے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، شراب ایسی چیز ہے کہ جو مال بھی برباد کرتی ہے، عقل بھی برباد کرتی ہے، یا رسول اللہ اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی وہ آیت نازل کی کہ تم انگور سے، کھجور کے درخت سے تم بناتے ہو سکرہ، نشہ کی چیز بھی بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور اچھی چیز بھی بناتے ہو۔ اس آیت نے یہ بتلا دیا کہ نشہ کی چیز، نشہ کی اچھی چیز نہیں ہے، یہ ایک خراب چیز ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے موقع پہ فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، یہ شراب جس میں تمہیں بظاہر نفع نظر آتا ہے، بسا اوقات ایک انسان شراب پی کر اپنے غم کو بھلا دیتا ہے، بسا اوقات ایک انسان شراب پیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہادر ہو گیا، اس کے اندر کچھ قوت آ گئی، اور اللہ نے فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، کہ اس کے نفع میں، اور یہ تو وہ زمانہ تھا جب کہ لوگ شراب بیچتے تھے، شراب بکا کر بکتی تھی اور شراب لوگ خریدتے تھے۔ چونکہ مدینہ منورہ میں لوگ شراب کے عادی تھے، جس طرح کھانے کے ساتھ پانی استعمال کرتے ہیں اس طرح وہ لوگ شراب استعمال کرتے تھے، تو آپ نے قرآن نے یہ بتلایا کہ تم یہ شراب کو بیچ کر فائدہ بھی حاصل کرتے ہو، نفع بھی حاصل کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ تمہارے نفع سے زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر تم شراب پی لو تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں رہو۔ اور آخری مرتبہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہم بین لنا بیانا شافیا، کہ اللہ ہمارے لیے شراب کے سلسلے میں ایک دم بالکل واضح بیان ایک دم ظاہر فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی اور کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ شراب، جوا اور بت پرستی اور ٹھیک اسی طرح وہ تیر جس تیر کو وہاں پر رکھا کرتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں رجسن، گندی چیز ہے، ناپاک ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے ہے۔ اللہ نے اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ بتلایا یہ شراب نوشی یہ بت پرستی کے برابر ہے۔ ایسی بہت سی حدیثیں ہیں جو صاف میں بتلاتی ہیں کہ شراب اور بت پرستی یہ گویا دونوں برابر ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں شراب پیوں یا بت کا پوجا کروں، یعنی شراب کا پینا اور بت کا پوجا کرنا یہ دونوں برابر ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں شراب کے ساتھ بت پرستی کو اور بتوں والے کام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور آگے کہا کہ دیکھو یہ رجس ہے، یہ گندی چیز ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہ نے کہا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، یہ شیطان کا عمل ہے، یہ گندا عمل ہے اور یہ شیطان کا عمل ہے۔ چوتھے مرحلے پر اللہ نے کہا فاجتنبوہ، اس پہ رک جاؤ، اس پہ باز آ جاؤ۔ اللہ نے صاف اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے صاف کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ آگے اللہ نے کہا لعلکم تفلحون، اے مومنو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو،
اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو شراب سے بچنا ہوگا، نشہ کی چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ لعلکم تفلحون، تمہارا فلاح، تمہاری کامیابی یہ منحصر ہے شراب سے بچنے پر، شراب سے اجتناب پر۔ اللہ نے یہ بھی بیان کیا، اور اللہ نے آگے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب پلا کر اور جوئے میں الجھا کر تمہیں کیا کرے، تمہارے درمیان عداوت پیدا کروا دے، دشمنی پیدا کروا دے۔ بلکہ گویا اللہ نے بتلایا کہ یہ شراب لوگوں میں عداوت کا ذریعہ ہے، دشمنی کا ذریعہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیجیے، شرابی شراب پی کر آتا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اس کا اچھا خاصا گھر وہ اجڑ جاتا ہے۔ شرابی شراب پی کر آتا ہے، اپنے پڑوسی کو گالی دیتا ہے، پڑوسی سے وہ لڑائی کر بیٹھتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے اسی طرح یہ شراب پینے سے جب انسان کی عقل دھیرے دھیرے کم ہوگی تو کس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے گا اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ شیطان یہ شراب کو ذریعہ بناتا ہے۔ ایک روایت میں صاف اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ شیطان نے کہا کہ بعض بندوں پر ہمارا اختیار نہیں چلتا ہے، لیکن ہم اس پر اختیار چلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ شراب پی لیتا ہے تو یہ سمجھو کہ اس کا لگام میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے، پھر ہم اسے جدھر چاہتے ہیں ادھر ہم لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے بتلایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر، تمہارے درمیان، تمہارے معاشرے میں، تمہارے ماحول کے اندر شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے عداوت پھیلا دے، دشمنی پھیلا دے، بغض پھیلا دے۔ چنانچہ یہی کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ شیطان یہ بھی چاہتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، کہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، نماز سے روک دے۔ یہ شراب یہ نماز سے روکنے کا ذریعہ ہے، شراب یہ اللہ کی یاد سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ صاف بات ہے کہ یہ شراب کیا کرتی ہے، انسان کے عقل کو ختم کرتی ہے، اور انسان کی روح جو تازہ ہوتی ہے وہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ اس لیے ایک روایت میں آیا ہے کہ جو انسان شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کا اثر رہتا ہے، اس لیے 40 دن تک اگر وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز کا مکمل ثواب اسے نہیں ملا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ دیکھو شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نماز سے دور کر دے، تمہیں اللہ کی یاد سے دور کر دے، دین کے کاموں سے دور کر دے۔ آپ دیکھ لیں گے کہ نشہ کرنے والے نوجوان، نشہ استعمال کرنے والے ہمارے بھائی، وہ دین سے دور ہوا کرتے ہیں، اللہ کی یاد سے دور ہوتے ہیں، نماز سے دور ہوتے ہیں۔ ایسا سمجھیں کہ وہ شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں، شیطان کے پھندے میں آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اور آگے فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں نماز سے روک دے، اللہ کے ذکر سے روک دے۔ ان تمام خرابیوں کے بعد اللہ نے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، جب اتنی خرابی ہے اس کے اندر کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ اللہ نے صاف کہا کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ یہ جھنجھوڑا ہے ایمان والوں کے دل کو، جھنجھوڑا اس آدمی کو جس کے دل کے اندر اللہ نے ایمان ڈالا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس سے باز نہیں آؤ گے؟ اب اس کے باوجود کوئی ایمان والا شراب اگر استعمال کرے، ایمان والا نشے کی چیز استعمال کرے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہوگا۔ اللہ نے آگے کیا کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، لوگو تم اللہ کا کہا مانو، رسول کا کہا مانو۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ شراب سے بچو، یہ گندی چیز ہے۔ رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ام الخبائث ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا مفتاح کل شر، یہ تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ اگر تم شراب استعمال کرو گے تو تمام برائیوں کی کنجی لے کر تم نے گویا برائی کے دروازے پہ دستک دیا، اب تم برائی میں تم داخل ہو چکے ہو۔ وہاں کے بعد سے تمہاری برائی کا سلسلہ دھیرے دھیرے اور شروع ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ نے کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اے لوگو اللہ کا کہا مانو اور رسول کا کہا مانو۔ وَاحْذَرُوا، اور یہ گندی چیز ہے اس سے بچ جاؤ۔ وَاحْذَرُوا، یہ گندی چیز ہے اس سے بچ جاؤ۔ آگے اللہ نے کہا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے کہا نہیں مانا، اگر تم شراب پیتے رہے،
اگر تم نشہ میں مبتلا رہے، تم نے اللہ کے کہا، اللہ کے کہی ہوئی باتوں سے تم نے منہ پھیر لیا، رسول کے فرمان سے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ علماء کرام یہ رسول کے نائب ہوتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو صاف اور واضح طور پہ بتلا دیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتے ہیں، اور ہماری حدیث ہمیں کیا کہتی ہے، یہ ہم آپ کو بتلا دیں۔ اگر اس کے باوجود ہم اور آپ باز نہیں آتے ہیں تو ہم ہوں گے، اللہ کا دربار ہوگا، پھر وہاں جو ہمارا حساب و کتاب ہوگا ہم وہاں خود سمجھ لیں گے۔ اللہ نے صاف کہا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر بھی اگر لوگ نہیں مانتے ہیں، تم اگر نہیں مانتے ہو تو ہمارے رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف پہنچا دیں، وہ صاف صاف لوگوں کو بتلا دیں۔ ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، صاف آپ نے بتلایا، لا يزال العبد فی فسحۃ من دینہ، کہ بندہ اپنے دین کی گنجائش میں رہتا ہے، دین کے اعتبار سے ترقی کرتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، ما لم یشرب الخمر، جب تک کہ وہ شراب نہ پی، جب تک کہ وہ نشہ کی چیز کو استعمال نہ کرے، فَإِذَا شَرِبَهَا، پر جب وہ شراب پی لیتا ہے، نشہ کی چیز استعمال کر لیتا ہے، تو اس سے پہلے وہ اللہ کی جانب سے دین کے پردے میں چھپا ہوا تھا۔ جب شراب پی لیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہ شراب پی لیتا ہے اللہ اس پردے کو چیر دیتا ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ وَلِيًّهُ، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، وَبَصَرَهُ، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، وَسَمْعَهُ، اس کا کان بن جاتا ہے، وَرِجْلَهُ، اس کا پاؤں بن جاتا ہے۔ جب انسان جب تک شراب نہیں پیا ہے، جب تک نشہ کی چیزوں کو استعمال نہیں کرتا ہے، تب تک وہ دین کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، اچھائی کے اعتبار سے بڑھے گا، چونکہ وہ اچھائی کے پردے میں ہے۔ جب وہ شراب استعمال کر دیتا ہے تو اللہ اس پردے کو چیر دیتا ہے، اس پردے کو پھاڑ دیتا ہے۔ اب وہ بندہ جس نے شراب استعمال کیا ہے، وہ کان الشیطان ولیہ، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، شیطان اس کی آنکھ بن جاتا ہے، شیطان اس کا کان بن جاتا ہے، شیطان اس کا پاؤں بن جاتا ہے۔ اس لیے اب اگر وہ دیکھتا ہے تو اسی طرح، بولتا ہے تو اسی طرح، اس کا ہاتھ استعمال ہوتا ہے تو اسی طرح، چلتا ہے تو وہ اسی طرح، اور پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا یسوقہ، شیطان اسے کھینچ کر الی کل شر، تمام برائیوں کی طرف لے کر آ جاتا ہے، ویصرف عنہ، اور اس سے پھیر دیتا ہے تمام تر بھلائیوں کو، جتنی اچھائی ہے اس سے اس بندے کو دور کر دیتا ہے، اور جتنی برائی ہے ان تمام برائیوں کی طرف کھینچ کر اسے لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو آج ہم اور آپ بغیر سوچے سمجھے آسانی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ آیت نہیں سمجھا جانے لگا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارا نوجوان ایک دن کے اندر 10 سے 15 رجنی گندھا کھا لیا کرتا ہے۔ میں آپ کو ایسے آدمی کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں جس کا منہ خالی نہیں رہتا ہے، نماز تو پڑھنا نہیں ہے، انہیں وضو تو بنانا نہیں ہے، یا تو کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھایا، اور اگر کھانا نہیں کھا رہا ہے تو کھانے کے فوراً بعد اگر کھانا کھا چکا تو کھانے کے فوراً بعد، اگر کھانا نہیں کھا رہا ہے تو بھی اس کے منہ کے اندر گٹکا موجود ہوگا۔ جب وہ سونے کے لیے جاتا ہے تو پہلے دکان پر جا کر 4-5 خرید کے لاتا ہے، تاکہ صبح دکان اگر دیر سے کھلے تو کہیں میرا کوٹا خالی نہ چلا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، مال جو برباد ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، عقل جو برباد ہو رہی ہے وہ برباد ہو رہی ہے۔ شراب پینے والے، نشہ کی چیز استعمال کرنے والوں کی نسلوں پر بھی اثر پڑتا ہے، مال بھی ختم، عقل بھی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی نسل بھی غلط راہ پہ جائے گی۔ بسا اوقات نسل برباد ہو جاتی ہے، اپاہج اولاد پیدا ہوتی ہے۔ امام نسائی نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، انہوں نے یہ فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا، دیندار تھا،
ایک عورت کی بدکار انتہائی خوبصورت وہ عورت اس عبادت گزار بندے کے پیچھے پڑ گئی کہ کسی طرح اس کو بھٹکایا جائے، چنانچہ کسی بہانے سے اپنی باندی کو بھیج کر اس عبادت گزار کو اپنے گھر اس نے بلوا لیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں آیا دروازہ بند کر دیا، اور وہاں پر ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اس عورت نے جو انتہائی جمیل اور خوبصورت تھی، اس نے یہ کہا کہ یا تو اس بچے کو قتل کرو، یا شراب پی لو، یا میرے ساتھ زنا کرو۔ چونکہ اسے تو بدکاری چاہیے تھی، اس لیے اس نے یہ سوچا کہ یہ تو قتل کرے گا نہیں، شراب پیے گا نہیں، تو کم سے کم میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے یہ تجویز رکھی۔ لیکن یہ عبادت گزار بندہ تھا، اس نے سوچا کہ چھٹکارے کی ایک ہی شکل ہے کہ شراب جو چھوٹی سی چیز ہے اس کو ہم استعمال کریں۔ اس نے اس شراب کو پی لیا۔ جب شراب پیا نشے میں آ گیا۔ اب جب نشہ میں آیا تو اس بچے کو قتل بھی کر دیا اور زنا اور بدکاری بھی کی۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر کا ایک قول، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں آپس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ سب سے بڑا گناہ، سنگین جرم کون سا ہے، سنگین گناہ کون سا ہے۔ تو وہاں یہ بات سامنے آئی کہ وہ شراب پی ہے، لیکن اطمینان نہیں تھا۔ تو ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ ذرا پوچھ کے آئے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص نے یہ بتلایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ شراب کا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ یہ شراب کا گناہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہی ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ بنی اسرائیل کا نقل کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک آدمی کو پکڑ لیا اور اسے یہ کہا کہ دیکھو، یا تو فلاں کو جا کر قتل کرو، یا تم خنزیر کا گوشت کھاؤ، یا تم زنا کرو، یا تم شراب پی۔ یہ 4 کام اسے دیا گیا۔ اس نے یہی سمجھا کہ شراب پینا آسان ہے، اس نے شراب پی لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے قتل بھی کیا، خنزیر کا گوشت بھی کھایا، اور زنا اور بدکاری بھی کیا۔ شراب یہ ایک ایسا گناہ ہے، شراب اور نشہ کی چیزیں ایک ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے درمیان سے ہر چیز کا امتیاز ختم کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ماں اور بہن کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان شراب پیتا ہے بسا اوقات وہ اپنی ماں کے ساتھ بری حرکت کرتا ہے، گندی حرکت کر بیٹھتا ہے، اپنی خالہ اور اپنی بہنوں کے ساتھ گندی حرکت کر بیٹھتا ہے۔ آپ معلوم کیجئے ان معاشرے سے جہاں شراب نوشی اور نشہ کی چیزیں عام ہیں، وہاں لوگ اپنے محرمات کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ جو اپنی ماں ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، اس کے ساتھ زنا اور بدکاری ہو رہی ہے۔ آپ جگہ جگہ جائیے، چھوٹے چھوٹے پارٹی میں جائیے، جہاں بھی آپ چلے جائیے وہاں شراب کا استعمال ہو رہا ہے، اور یہ شراب زنا اور بدکاری کی طرف لوگوں کو ڈال رہا ہے۔ جہاں بھی بدکاریاں ہو رہی ہیں عام طور پر وہاں دونوں یا کوئی ایک ضرور وہ نشہ میں ملوث ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہماری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہم خود بھی اپنے بال بچوں پر بھی اس سلسلے میں قدم لگائیں، ہم بھی بچیں، اپنے بال بچوں کو بھی بچائیں، اپنے معاشرے کو بھی بچائیں، اپنے ماحول کو بھی بچائیں۔ جہاں تک اللہ نے آپ کو طاقت اور استطاعت دی ہے وہاں تک آپ بچائیے۔ اگر آپ اپنے بھتیجے کو مار سکتے ہیں، اس کی پٹائی کر سکتے ہیں تو انہیں روکیے۔ اللہ کے واسطے اپنی نسلوں کی حفاظت کیجیے، اپنے معاشرے کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔